نحمده ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ اعجاز احمد سلطانی صاحب، محترم المقام ڈاکٹر ارشد محمود صاحب، محترم عارف نعیم صاحب، محترم غضنفر علی صاحب جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے منڈی بہاؤالدین کے صدر ہیں، محترم مختار احمد لودھرا صاحب، محترم المقام اصغر علی جنجوعہ صاحب جو کہ ہر دل عزیز شخصیت ہے، ہمارے حافظ صاحب بھی، حافظ شبیر احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے، تحریک منہاج القرآن کا عظیم سرمایہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا بیٹھنا، آنا، سننا، سنانا آقا کے میلاد کی خوشیوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ سورۃ الدہر کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آج ایک نیا نقطہ آپ کی نظر کرنا ہے اور ایک ہی نقطے پہ بات کرنی ہے۔ محترم سیف اللہ تارڑ صاحب بھی تشریف لائے، خوش آمدید۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی سب سے پہلی چاہت کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے کسے چاہا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت، ایک ایسا دور گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ کوئی شے تو تھا لیکن مذکور نہ تھا، شے غیر مذکور تھا، شے غیر مذکور تھا۔ وہ کوئی شے تھا لیکن ابھی اس کا تذکرہ بولو نہیں چھڑا تھا۔ اور اس آیت میں انسان کے اس وقت بھی موجود ہونے کا ذکر ہے۔ انسان موجود تھا مگر مذکور نہ تھا، اس کے موجود ہونے کا انکار نہیں ہے، اس کے مذکور ہونے کا انکار۔ مثال کے طور پر آپ یہاں تشریف فرما ہے، ابھی نقیب محفل بھی کئی نام لے رہے ہوں گے اور میں نے بھی چند نام لیے، تو آپ سب کا نام نہیں لیا، آپ مذکور نہیں ہوئے، تو کیا موجود بھی نہیں ہے؟ موجود ہے، لگ نہیں رہا، موجود ہے، ماشاءاللہ۔
تو جن کے نام لے لیے گئے وہ موجود بھی ہوئے اور بولو مذکور بھی ہوئے، مذکور بھی ہوئے، ان کا تذکرہ بھی۔ اللہ نے فرمایا انسان تب موجود تھا لیکن مذکور نہیں تھا۔ اور دو بڑی عجیب باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے جو آپ سن کر حیران ہوں گے، شاید پہلے سنی نہیں ہوں گی اس لیے حیران ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ انسان تب بھی انسان تھا جب عالم ارواح میں کسی کی روح بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، تب بھی انسان انسان تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے تو جسم اور روح کے ملاپ کو انسان سمجھا تھا۔ یہ ہم بیٹھے ہیں یہاں، جسم اور روح ملے تو اس کو ہم نے کیا کہا؟ بولیے انسان۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان تب بھی انسان تھا جب روح پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، عالم ارواح ہی نہیں بنا تھا، تب بھی انسان موجود تھا۔ کیونکہ عالم ارواح کا جو دور ہے وہ دور مذکور ہے، اور اللہ انسان کے اس دور کی بات کر رہا ہے جب یہ غیر مذکور تھا، ابھی اس کا تذکرہ نہیں چلا۔ اب عالم ارواح میں جب ساری روحیں خلق ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے بیک زباں ہو کے کہا قالوا بلا، تو رب نہیں تو اور کون ہے؟ یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جہاں سوال بھی ہو جائے جواب بھی ہو جائے تو وہ دور مذکور ہوتا ہے یا غیر مذکور ہوتا ہے؟ بول دیں مذکور دور ہوتا ہے، وہاں تو تذکرے چھڑ گئے۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو شک ہے تو پھر اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو بھی اکٹھا کر کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ان سے وعدے ہوئے معاہدے ہوئے، تو جہاں وعدے معاہدے ہو جائے وہ دور غیر مذکور دور بولو نہیں ہوتا، وہ مذکور دور ہوتا ہے۔ اللہ اس آیت میں عالم ارواح چونکہ دور مذکور ہے اور اس سے بھی قبل کی بات کر رہا ہے جب انسان موجود تھا مگر مذکور نہیں تھا۔ جب روح نہیں تھی تو پھر کیسا انسان تھا؟ اب جسم تو بہت بعد میں بنا، جس کو ہم نے آنکھیں منہ ناک کان دیکھ کے کہا یہ انسان ہے۔ اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام سمیت کوئی فرشتہ بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تب بھی انسان انسان تھا۔ نہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے نہ کوئی فرشتہ تھا، تب کون تھا؟ بولو انسان۔ اے انسان تو اتنا پرانا ہے، تیری ہسٹری اتنی پرانی ہے، تاریخ اتنی پرانی ہے، اور آپ پوچھیں گے کہ اگر فرشتہ ہی کوئی نہیں تھا تو جب آدم کو بنایا جا رہا تھا تو کن سے پوچھا تھا رب نے؟ بولے فرشتوں سے پوچھا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے تو پھر اللہ نے جب فرشتوں سے پوچھا تو پھر فرشتے تھے تو ان سے پوچھا نا، بولیے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ تب جبرائیل امین بھی ابھی خلق نہیں ہوئے تھے اور نہ کوئی ملائکہ تھے، انسان تب سے ہے۔ تو تضاد کا خطرہ ہے، ایک طرف آدم علیہ السلام کو بنا رہا ہے تو پوچھ کے بنا رہا ہے، اور دوسری طرف میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان تب بھی انسان تھا جب فرشتے ابھی خلق نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر کیسے تطبیق ہوگی؟ سنیے ایک جملے میں کہ اللہ نے فرشتوں سے یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ میں انسان بنانا چاہتا، اللہ نے انسان کا نہیں پوچھا، اس نے تو مشورہ کیا تھا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کا مشورہ ہوا تھا، خلافت کا،
انسان کا مشورہ بولو نہیں ہوا تھا. انسان ملائکہ کی آمد سے بھی پہلے. آپ سوچیں گے پھر روح کیا ہے؟ ہم تو اصل روح کو کہتے رہے کہ روح اصل ہے، وہ نکل جائے تو مردہ. تو یاد رکھ لیں پھر تو مماتی جیت گئے نا. وہ کہیں گے کہ جب روح نکل گئی پھر مردہ ہو گیا، پھر مماتی ہو گیا، پھر ہمارا عقیدہ کدھر گیا؟ حیاتی والا. مماتی کائنات میں کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ لباس پہ لڑتے رہے. روح بھی اس اصل انسان کا ایک لباس، اور یہ مٹی کا جسم بھی اس اصل انسان کا بولو ایک لباس ہے. مکان اور زمان بدلنے سے لباس بدل جاتا ہے، لیکن حقیقت نہیں بدل. بندہ جب عالم ارواح میں تھا تو چونکہ ساری روحیں تھیں، تو روح نے روح کو پہچاننا تھا، تو اس جہان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہاں روح کا لباس دیا جائے. اس عالم کا نام عالم ارواح ہے. ادھر کی ریکوائرمنٹ اور تھی، ادھر کی ڈیمانڈ اور تھی. ابھی آپ یہاں تشریف فرما ہے ڈھوک نما لوک میں، تو اگر آپ کو راتوں رات گاڑی اٹھائے اور آپ سفر کر کے گلیشیئر پہنچ جائیں 6 گھنٹوں میں 7 گھنٹوں میں، جہاں برف باری ہو رہی ہے، تو یہ سادہ لباس جو آپ پہن کے بیٹھے ہیں، بولیے وہاں چل جائے گا؟ نہیں. مکان بدلا، موسم بدلا، علاقہ بدلا، تو بولو لباس بھی بدل گیا. لباس پھٹ بھی جاتے ہیں، لباس ضائع بھی ہو جاتے ہیں. اور آپ سب مجھے بتائیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ننگے پیدا ہوئے تھے. وہ پہلا لباس جو جدحال سے آپ کا گفٹ آیا تھا، چھوٹا سا لباس، کسی کو یاد ہو کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ اس کے بعد لڑکپن آیا، آپ کا جوانی آئی. ماشاءاللہ چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بھاؤتی تشریف لائے. خوش آمدید. آپ دیکھیں گے لباس لڑکپن میں آپ نے کتنے چینج کیے، جوانی میں کتنے چینج کیے. 200 لباس تو آپ بدل چکے. محمد اسلم محمد اکرم نہیں بنا. جو برتھ سرٹیفکیٹ پہ نام تھا وہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ. آپ گلیشیئر سے ہو کے واپس آ جائیں پھر اسی لباس میں، تو بولیے آپ کا کوئی نام بدل جائے گا؟ لباس پھٹ بھی جاتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. لباس بدلنے سے بولو حقیقت نہیں بدلتی. یہ جتنے جھگڑے ہیں نا مماتی کے، حیاتی کے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. یہ سارے جھگڑے لباس پر ہو رہے ہیں. جب بندے کی نگاہ حقیقت تک پہنچ جائے تو حقیقت آشنا ہو جانے کے بعد یہ چڑ 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 ٹر 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 یہ صرف لباس پر ہوتی ہے. حقیقت آشنائی کے بعد یہ نہیں رہتی. وہاں زبانیں بند ہو جاتی ہیں، مناظرے ختم ہو جاتے ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب تکلیہ تھا پیر میر علی شاہ صاحب نے تو پکار اٹھے تھے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میر علی تھے جا نہیں بولن دی. زبانیں وہ چڑ چڑ کرتی ہیں جو حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. یا محمد بخش نے بھی اسی مقام پر کہا تھا یہ تھے چپ رمے تھے موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے ٹینٹے وچ محمد بخشا نہ کچرے نہ کھیرے. اور یہ وجہ ہے کہ لوگ ظاہر پر لڑتے رہے، لوگ حقیقت تک گئے ہی نہیں. حقیقت تک لینے کے بعد انسان کی زبانوں کے جھگڑے بولو نہیں رہتے، ختم ہو جاتے. اور میں یہ صرف شعر نہیں، قرآن پاک سے حوالہ دے سکتا ہوں کہ جب زلیخا کو لوگوں نے تانے مارے تھے اور مصر کی عورتیں تانے مارتی تھی، تو وہ یہی کہتی تھی نا کہ اپنے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہے، بشر ہی ہے، اس پر مر مٹی ہو.
کیا ملا تمہیں؟ عزیز مصر چھوڑا، بادشاہت چھوڑی، سلطنت چھوڑی، علاقہ چھوڑا، بادشاہی محل سیل کر دیا، غلاموں میں بانٹ دیا، نوکروں میں بانٹ دیا۔ عورت کو زیورات سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے زیورات، ہیرے، جواہرات، جو زندگی کی کمائی تھی وہ جو جوانی میں پہنتی، سارے کا سارا بیچ دیا، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو بانٹ دیا۔ اور آخر میں آپ نے پاس کیا رکھا؟ ایک لباس اور ایک گدڑی، وہ سی کر اوڑھتی تھی اوپر، اور مصر کے بازاروں میں رہتی تھی۔ 30 برس مصر کی گلیوں میں روتی رہی، اور عورتیں مصر کے بازاروں میں جب خریداری کے لیے آتی تو تانے دے کے گزرتی، وہ تانے برداشت کر کے اور روتی اور کہتی کہ ایک یوسف نہیں ملا اور اوپر سے یہ تانے۔ پھر دل دکھتا تھا، ایک دن مصر کی عورتوں نے تانوں کی انتہا کر دی۔ اس کی خوش نصیبی کہ کسی فتویٰ باز کے پاس نہیں چلی گئی، مسئلے کا حل لینے کسی عاشق کے پاس چلی گئی، کسی رند اور مرد کلندر کے پاس چلی گئی، کہتی ہے مجھے مسئلے کا حل بتائیں۔ لوگ تانے مارتے ہیں کہ اب بوڑھی ہو گئی ہو، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، آنکھیں دھس گئی، اور رو رو کے تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب اگر یوسف مل بھی جائے تو کیا بڑھاپے میں تمہیں اڈاپٹ کر لے گا؟ کیا وہ تمہیں پالیں گے، لے لیں گے؟ تو تمہیں کیا ملا سارا کچھ دے کر؟ تانے دیتی ہیں، ان کا کوئی حل بتائے۔ تو اس عاشق نے بتایا ایک ہی حل ہے، تو لاکھ دلیلیں دیتی رہے۔ اس کی زلفیں ایسی ہیں، ان کا مکھڑا ایسے ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کا حسن ایسا ہے، یہ ماننے والی نہیں ہے، دلیلوں سے نہیں مانے گی۔ بس اتنا کر جو تو نے دیکھا ہے، ایک پر پردہ اٹھا کے انہیں بھی دکھا دے۔ جب تک لے گی تو بولو زبانیں خود بخود بند ہو جائیں۔ پھر زلیخا نے محنت کی، مشقت کی، جا کے یوسف علیہ السلام کے پاؤں پڑی اور کہا کہ نبی کریم ہوتا ہے، آپ میرے تانے کو بھول جائیں گے، آپ میری ریکویسٹ پر زندگی میں میرے رونے کا ایک صلہ دے دیں کہ پردہ اٹھا کے مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ پیغمبر مان گئے اور ادھر سیب اور چھریاں پکڑا دی۔ وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں اس میں سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں۔ تو ادھر یوسف علیہ السلام نے جب حسن سے پردہ ہٹایا تو پھر چھریاں چل گئیں، سیب بہ گئے۔ تو وہ جو زلیخا کو پاگل کہتی تھی، تو کیا پاگل اسے نہیں کہتے جو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے؟ وہ ساری پاگل ہو گئی، سیب گر گئے، چھریاں چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، خون بہ گیا، انہیں خبر بھی نہ چلی۔ اور وہ جو روز بشر بشر کہتی تھی، غلام غلام کہتی تھی، آج قرآن مجید میں اللہ نے یہ واقعہ کیوں دیا؟ تاکہ تمہیں کمپیریٹیولی کمپیریزن کر رہا جائے، کہاں حسن یوسف اور کہاں بددعا کا مکنا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن سے پردہ ہٹا، خون بہ گئے، اور کہنے لگی یہ بشر تو لگتا ہی نہیں، ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو کوئی کریم فرشتہ لگتا۔ اب ملک کریم سے مراد یہ نہیں تھا کہ خالی فرشتہ کہہ کے گزر گئی تھی، ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ ہم جسے بشر بشر کہتی رہی، ملک چونکہ نوری ہوتا ہے نا فرشتہ، تو اشارہ یہ تھا یہ تو نور نکلا، یہ تو نور نکلا۔ تب بشر بشر کہتی رہی جب دیکھا نہیں تھا، جب تک لیا تو پھر نور کے نظارے ملے، مان گئی۔ جو حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں بولیے ان کی زبانیں پھر فتویٰ بازی بولو نہیں کرتی، تان و تشدید سے پاک رہتی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے جھگڑے لباس پر ہو رہے ہیں۔ اب کسی کی مٹی قبر کھا جائے اور مٹی مٹی کو کھا جائے تو کیا انسان ختم ہو جاتا ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ علاقہ اور موسم بدلنے سے بولو لباس بدل جاتا ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ عالم ارواح میں تھا تو اللہ نے روح کو روح کی پہچان کے لیے روح کا لباس عطا کر دیا۔ وہی روح جب زمین پہ آنا چاہتی تھی تو خالی روح نہیں اتاری، وہ اتارنے پہ قادر ہے۔ اور اگر یہاں صرف روح آ جائے آپ بیٹھے رہیں گے؟ بولیے نا، یہ سما والے ARY والے کس پہ پیسے کما رہے ہیں؟
کیمرے لگے ہیں، اس کمرے میں اندھیرا ہے، اس کمرے میں روح آ گئی، لوگ بیٹھے ہوئے کیمرے کے آگے، ٹی وی اسکرین کے آگے، کبھی دیکھیں گے آوازیں آ رہی ہیں کمرے میں سے، یہ کسی کی روح آ گئی۔ تو اللہ نے روح اس جہان میں کیوں نہیں بھیجی؟ فرمایا اس لیے کہ چونکہ علاقہ بدل گیا ہے، جہان بدل گیا ہے۔ اس جہان کا نام عالم ارواح ہے ہی نہیں، اس کا نام ہے عالم اجسام۔ اللہ نے جسم کی پہچان کے لیے جسم کا لباس عطا، اس علاقے کے لیے ریکوائرمنٹ بدل گئی۔ یہی انسان آفٹر ہز ڈیتھ، آفٹر ہر ڈیتھ یا آفٹر دیئر ڈیتھ، وصال کے بعد جب قبر میں گیا تو قبر کے اس جہان کا نام بدل گیا۔ اس کا نام عالم اجسام تھا، اس کا نام بولو عالم ارواح تھا، تو قبر کے جہان کا نام ہے عالم برزخ۔ بولو کیا ہے؟ عالم برزخ۔ تو چونکہ جہان بدل گیا تو بولیے اب لباس بھی بدلنا ضروری تھا، اس لیے وہاں اللہ نے برزخی لباس عطا کر دیا۔ اب لوگ سمجھے کہ جسم نہیں رہا تو لہٰذا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نئے لباس کے ساتھ، برزخی لباس کے ساتھ اسے زندگی قبر کی عطا فرما دی۔ اب اگر کوئی کہے کہ میرا جسم اس لیے مٹی کھا گئی کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو مجھے بتائیں جنت البقیع شریف جنہیں حضور نے جنتی کہا، وہاں مسالہ ڈال کے یہ لباس ختم کر دیتے ہیں۔ بولیے جسم گل سڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ چند دنوں بعد جسم چلا گیا تو کیا وہ بھی معاذ اللہ ختم ہو گئے؟ لباس بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، وہاں برزخی لباس عطا کر دیا گیا۔ اس لیے جسم رہے یا نہ رہے انسان ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تب بھی انسان تھا جب یہ جسم ابھی بنا ہی نہیں تھا، یہ روح ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تب بھی یہ انسان تھا۔ تو لباس بدلا ہے۔ اور عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ عربی میں پردے کو کہتے ہیں، جدھر نہ ہی پردہ ہے وہ تجھے آنکھ سے کیسے نظر آ جائے۔ سب کے جسم میں روح موجود ہے نا، لگتا نہیں پیا ہے، یقین ہے نا کہ روح موجود ہے۔ اگر روح موجود ہے تو پھر بتائیں آپ نے اپنی روح ہی کبھی زندگی میں دیکھی ہو؟ بولے نا، یقین ہے نا، ہے۔ تو اب یہ آنکھ تو اپنی روح نہیں دیکھ سکی، تو جسے رب نے برزخ پردہ کہا وہ پردے کے پیچھے تجھے نظر کیسے آ جائے؟ وہ تیری آنکھ کیسے تکلے جسے رب نہیں پردہ کہتا؟ فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو سمندر بہتے ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ، ایک پردہ ہے، ایک نقاب ہے، ایک رکاوٹ۔ یہی انسان عالم برزخ سے اٹھ کر جب جنت میں جائے گا تو وہاں اسے کون سا لباس دیا جائے گا؟ سادہ سی بات ہے، جنتی۔ اب کوئی نواں لوگ سے جا کر جنت میں جا کے ڈھونڈتا پھرے کہ یہاں اصحاب کہف کا ایک کتا آیا ہوا ہے، اس کی اتنی لمبی دم سنی تھی، اس طرح کے پنجے تھے، اس کا لمبا سا منہ تھا، وہ کتے کی شکل ڈھونڈتا پھرے تو بولیے اسے مل جائے گا؟ آواز آئے گی ہم نے اس کتے کو بھی جنتی لباس عطا کر دیا۔ جنت میں جا کے کوئی ڈھونڈتا پھرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام بلال حبشی ہے، وہ کالے رنگ کا ہوتا تھا، گھنگریالے بال تھے، تو آواز آئے گی اب بلال جسے کالا ڈھونڈتے پھرتے ہو اس کا مکھڑا بھی سورج سے زیادہ چمکدار ہے، تجھے کالا کہاں سے نظر آ؟ اس کا چہرہ بھی 14ویں چاند سے زیادہ روشن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لباس بدلتے رہتے ہیں، لباس بدلتے رہتے ہیں۔ آپ 200 لباس بدل آئے زندگی کے، پھٹ گئے آپ کے، آپ کو یاد ہی نہیں کدھر گئے، تو آپ چینج نہیں ہوئے۔ انسان کی حقیقت قائم رہتی ہے۔ اب آپ سننا چاہیں گے کہ یہ سارے لباس ہیں، تو وہ اصل انسان کیا ہے؟ جو روح سے بھی پہلے تھا، جو جسم سے بھی پہلے تھا، جو برزخ سے بھی پہلے تھا، وہ انسان کون ہے جو
اس جنت کے لباس ملنے سے بھی پہلے انسان تھا. اگر آپ یہ تلاش کرنا چاہیں تو سنیے اللہ فرماتا ہے لم یکن شیئا مذکورا. وہ جو غیر مذکور دور میں انسان تھا، شیئا مصدر ہے جس کا معنی ہے چاہت. فتعز من تشاء فتذل من تشاء. تشاء فعل مضارع اسی شیئا سے نکلا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یشاء اور تشاء کے فعل شیئا مصدر سے نکلے. اللہ فرماتا ہے لم یکن شیئا مذکورا. وہ جو انسان سارے جہان سے پہلے، ملائکہ سے بھی پہلے تھا، اس کی اصل شیئن ہے. اور شیئن عربی میں چاہت کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، الفت کو کہتے ہیں، عشق کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں. وہ انسان اصل میں چاہت کی صورت میں رہا کرتا. وہ کسی کی چاہت تھا، وہ کسی کی محبت تھا، وہ کسی کا عشق تھا، وہ کسی کا پیار تھا. انسان کی اصل کیا ہے بولیے؟ چاہت. اونچا بول دیں کیا ہے؟ چاہت. چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کو دباؤ. اور آپ سوچیں گے وہ اصل انسان پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ تجھے نظر کیسے آئے کہ اس کا ایک روح کا لباس ہے، تجھے تو ابھی لباس بھی پورا نظر نہیں آیا. جو کسی شے کی اصل ہوتی ہے نا، اصل اس کی علامت ہے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا. یہ اس کی علامت ہے. آپ کو پھول نظر آتا ہے، اس کی اصل خوشبو ہے. بولو محسوس ہوتی ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتا. درخت اتنا بڑا نظر آتا ہے، سارا کٹ جائے پھر اگ سکتا ہے، کیونکہ اصل جڑ ہوتی ہے. اور جڑ کہاں ہوتی ہے بولیے؟ زمین میں. آنکھ سے نظر نہیں آتی. اسی طرح پھل کھاتے ہیں آپ تو پھل کا گودا اصل نہیں ہوتا، بلکہ اصل ذائقہ ہے. کیا ہے بولو؟ ذائقہ ہے. ذائقہ نظر نہیں آتا. اصل کی یہ علامت ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر کو مخاطب کیا. فرمایا ابو بکر شب و روز میرے ساتھ رہتے ہو، دن رات رہتے ہو، ہر گھڑی رہتے ہو، خلوت کے جلوت کے ساتھی ہو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہو، جہاں کوئی نہیں وہاں تم ہوتے ہو. اس لیے ابو بکر لم یعرفنی حقیقت سوا ربی یا ابو بکر. ابو بکر میں چونکہ کائنات کی اصل ہوں، اس لیے تمہارے سمیت میری حقیقت کو کوئی نہیں. میری اصل خدا جانتا ہے، خدا کی اصل مصطفیٰ. حقیقی اصل آنکھ سے بولو نظر نہیں آتی. یہ اس کا اسلوب ہے. اور بات توجہ طلب. اب لم یکن شیء مذکورا. فرمایا وہ انسان حیات شیء میں تھا، لیکن وہ شیء ابھی چھپی ہوئی تھی کیونکہ غیر مذکور تھی. اللہ فرماتا ہے وہ کسی کی چاہت تھی. میرے مولا اتنا بتا دے کہ تو نے اس چاہت کو ایک وقت میں غیر مذکور چھپا کے کیوں رکھا؟ آواز آئی اسے مذکور کیسے کر دیتا؟ کنت کنزن مخفین. جس نے اسے چاہنا تھا وہ خود ابھی پردے میں تھا. وہ خود ابھی بولو پردے میں تھا. اس گلاس میں پانی ہو تو گلاس ہی چھپا ہو تو پانی نظر آ جائے گا؟ فرمایا جو اس کی چاہت ہے، جس کو اس نے چھپا کے رکھا ہے، وہ تمہیں مذکور کیسے ہو جائے؟ جبکہ جس نے چاہنا ہے اس کو اور چاہت ہے جس کی. کنت کنزن مخفین. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف. جب میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، میں منظر عام پہ آؤں، اب چھپا نہ رہوں، پردہ ہٹاؤں،
اپنی پہچان دوں، اپنا آتا پتا دوں، اپنا ایڈریس دوں، اب سامنے آؤں. اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ. احببت میں انا ضمیر مخفی ہے. اللہ فرماتا ہے اپنی پہچان کے لیے پہلے مجھے کسی سے محبت ہو. اظہار محبت بھی خود کر رہا ہے اور محبت بھی خود کر رہا ہے. کب؟ جب ابھی کوئی محب پیدا نہیں ہوا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ. ان دو لفظوں میں عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ڈائریکٹ میری کوئی پہچان نہیں، ڈائریکٹ والا عقیدہ ہی کوئی نہیں، ڈائریکٹ میری کوئی معرفت نہیں. میں ڈائریکٹ کسی کو ایڈریس دیتے ہی نہیں، میرا ڈائریکٹ عطا پتہ ہی کوئی نہیں. سارے رب نو سجدے کر دیا نا زندگی بھر، تے کدے آکھیا ہوئے سو آؤ سیٹ تے ذرا ملاقات کریے. وہ فرماتا ہے مجھے مان ہونے کر میں ملاقاتیں تم سے اس طرح نہیں کرتا. اگر میں نے ڈائریکٹ ملنا ہوتا اور ڈائریکٹ کوئی عقیدہ ہوتا تو 40 راتیں کلیم کو خود بلایا، جگایا، مجاہدے کروائے اور پھر تڑپایا اور تڑپاڑ کے اینڈ پہ لن ترانی فرمایا. فرمایا جب لن ترانی فرمانا تھا تو پھر بلایا کیوں، خلوت میں جگایا کیوں، بستر چھڑایا کیوں، بیوی بچوں سے جدا کروایا کیوں، ان کا کاروبار چھڑوایا کیوں، اور تبلیغ دین جو نبی کے ذمہ ہوتی ہے اس کو چھڑوا کے وہاں بٹھا دیا. مجاہدے کروائے، ریاضت کروائی، مشقت کروائی، دغ کروائی. 40 راتیں 40 لیلہ تو مولا لن ترانی فرمانا تھا. تو یہ ساری مشقت کروانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے اگر واقعہ صرف حضرت موسیٰ اور ان کی قوم تک رکھنا ہوتا، انہی کی کتاب تورات میں ذکر کر دیتا. آمینہ کے لال کے قرآن میں اس واقعے کو رکھا اس لیے تاکہ قیامت تک تمہیں سمجھ آ جائے جب میں کلیم جیسے رسول کو ڈائریکٹ نہیں ملتا، تم کس کے تجارے ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو. جب میں کلیم جیسے رسول، اور کلیم جیسا میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کلیم کے اوپر صرف حبیب ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سب کو رسول کہا اور انہیں کلیم کہا اور انہیں حبیب کہا. ایک سے ڈائریکٹ کلام کیا، ایک کو ڈائریکٹ دیدار دیا. اتنا مقام، اتنا مرتبہ. 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسول چنے، ان میں سے ایک کلیم اور ایک حبیب کو چنا. اس کلیم کو کلائمیکس کا مقام دے کر پھر لن ترانی فرمانا. پر میں ایڈے بڑے نبی نو میں لن ترانی فرما سکنا، تو بد عقیدہ ہو کے بھی آکھے میں ڈائریکٹ ملنا، ایڈا نیر کوئی نہیں پیا. کہ میں نے ڈائریکٹ کسی سے ملنا ہوتا تو ان سے ملتا. تو اب موسیٰ تھے، کلیم تھے، 70 امتی بھی ساتھ لائے تھے. عرض کیا میرے مولا ہن کچھ نہ کچھ تے کرنا، انج تے نہیں نا قوم کو واپس جانا. دس کے آیا کہ میں دیدار کرن چلا، اور جے کچھ بھی نہ کیتا 40 راتاں جگا کے تے لوگ کی کہہ. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایز اے ٹیسٹ کیس تھوڑی سی تجلی کی جھلک دیتے، اس پر دیکھتے ہیں. اور وہ تھوڑی سی تجلی کیا تھی؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفت میں سے، ذات نہیں لینے کیا گئے تھے، بولو ذات. دیدار کس کا کرنے گئے تھے؟ ذات کا. اللہ نے فرمایا انکاؤنٹیبل لامتناہی میری صفات ہے جن کو گنا نہیں جا سکتا. ان میں سے ایک صفت، اور پوری صفت نہیں، اس صفت میں سے سوئی کے نکے جتنی صفت. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے اللہ نے سوئی کے نکے کے بھی کروڑ حصے کیے، اس آخری کروڑویں حصے سے بھی کم تر
صفت کی اتنی تجلی بھی پھر بھی ڈائریکٹ نہیں. ذات ڈائریکٹ کہاں، صفت بھی ڈائریکٹ نہیں. ریفلیکٹ منعکس شوہا اللہ نے ڈالی، اور وہ دیکھ کر بھی خر موسیٰ سائے کا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لائے، کلیم بے ہوش ہو گئے. صفت کی تجلی ڈائریکٹ نہیں، ریفلیکٹ منعکس ہوا. اور زاویہ کیا تھا؟ کوہ طور پر نہیں پھینکی تھی ڈائریکٹ. بعض لوگوں کو یہی پتا ہے کہ کہاں پھینکی تھی، کوہ طور پر، پھر آنکھوں پہ پڑی. ریفلیکشن کا بھی یہ زاویہ نہیں تھا. ایک مثلث بنی تھی کہ پہاڑ برداشت کر لے، نبی برداشت نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے پہلے قلب موسیٰ پہ پھینکی، اور قلب موسیٰ سے کوہ طور پہ پھینکی، اور کوہ طور سے آنکھوں پہ آئی. سبحان اللہ. جب آنکھوں پہ آئی تو بے ہوش ہو گئی. توجہ ہے نا، یہ مثلث، یہ ایک زاویہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے اگر ڈائریکٹ پہاڑ پہ پھینکی ہوتی تو قرآن کے لفظ ہوتے علل جبل. وہ تو جلی پہاڑ پر فرمائی، علل نہیں ہے، لل جبل ہے، پہاڑ کی طرف، اور طرف کہیں سے ہو گیا. بے ہوش ہو گئے. جنہوں نے بہت اچھا سی نال جا کے ویکھن دا، وہ شہید ہو گئے. کی ہو گئے؟ ڈیتھ ہو گئی. ذات دیکھی تھی یا صفت پوری دیکھی یا سوئی کے نکا؟ سوئی کے نکا دیکھا تھا یا کروڑویں حصے کروڑ؟ وہ بھی ڈائریکٹ دیکھی یا ریفلیکٹ؟ ریفلیکٹ منعکس ہوا. تو اللہ فرماتا ہے پھر بھی کوئی نہ رہے تے جڑے تسی بچے پھر دے ہو نا، اور میں ڈائریکٹ نہ منگے ہو، میرا سارا جلال نبی دی کملی نے چکے ہے. میرا سارا جلال حبیب پہ بس، اور حبیب اس جلال کو جمال میں بدل کے کملی کا سایہ تمہیں دیتا، اور تم بچے پھرتے. تو فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، وہ کسی کی چاہت تھا. تو آواز آئی فاحببت ان اعرف، اپنی پہچان کے لیے. اللہ فرماتا ہے مجھے کسی سے محبت ہو گئی، مجھے کسی سے چاہت ہو گئی. اس نے عقیدہ دے دیا. فرمایا کہ لوگوں ڈائریکٹ میری کوئی معرفت، ڈائریکٹ میری کوئی پہچان نہیں، ڈائریکٹ میرا کوئی عطا پتہ نہیں. عرض کیا مولا تیری معرفت، تیری پہچان پانی ہو. تو مولا اب بتا دے پھر کریں کیا؟ آواز آئی فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میری پہچان اس وقت تمہیں ملے گی کہ پہلے تم بھی اسے چاہو جسے میں نے چاہا. میری معرفت اور میری پہچان کی صرف there is only one condition to achieve the love of Allah. اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک شرط ہے، در مصطفیٰ پہ آؤ، نبی کو چاہو، مصطفیٰ سے عشق کرو، نبی سے پیار کرو. وہ فرماتا ہے میری پہچان فقط اسے ملتی ہے جو آشنائے مصطفیٰ، جو در مصطفیٰ کا آشنا ہو جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میری پہچان کے لیے پہلے میری چاہت کو چاہو. فرض کیا مولا اپنا پتہ نہیں دیتا تو اپنی چاہت کا ہی پتہ دے دے. کوئی تو دس نہ سا جانا کتنے، اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا ہی پتہ دے دے. اللہ نے فرمایا چلو محبوب کے مدینے، مدینے میں وہ محبوب رہتا ہے، وہاں ملاقات کر. ہم وہاں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بغیر اللہ نہیں ملتا، اس نے آپ کی طرف بھیج دیا کہ پہلے اسے چاہو جسے میں نے چاہا. تو ہیو یو اینی کنڈیشن، حضور آپ کی بھی کوئی شرط ہے؟ تو آواز آئی ہاں میری بھی شرط ہے، وہ محبت جو ادھر سے چلی ہے فاحببت ان اعرف، اور تم بھی اس سے محبت کرو جس سے میں نے کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا یہ جو شرط آ رہی ہے نا، حضور سے پوچھا آقا آپ کیسے ملتے ہیں، آپ کی بھی کوئی شرط ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ من احب حسنا او حسینا فقد احبنی
من حبنی فقد حب اللہ من حب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ. حسنین کو چاہے بغیر میں نہیں ملتا، مجھے چاہے بغیر خدا نہیں. سبحان سبحان. اگر ادھر دیدار کا زاویہ یہ ہے تو ادھر ملاقات کا زاویہ بھی یہ ہے. ڈائریکٹ والا عقیدہ سارا ریجیکٹ ہو گیا، رفع ہو گیا. وہ بدبخت ہیں جو پھر بھی ڈائریکٹ والے عقیدے پہ. یہ محبت کا ریفلیکشن، محبت کو لے کے آگے چل رہی ہے. حضور نے بھی من احبا فرمایا. وہ جو محبت اوپر سے آئی تھی، اب عرض کیا میرے مولا اس اپنے محبوب کے دروازے پر بھیجنا ہے تو کچھ تھوڑی جھلک تو دے نا، وہ ہیں کون؟ اللہ فرماتا ہے اشارہ دے دیتا ہوں. فخلقت الخلق، اسی حدیث قدسی میں فرمایا وہ مخلوقات میں سے خلق اول ہے. بولیے مخلوقات میں سے خلق اول ہے. اللہ نے اشارہ دیا، پورا پتہ نہیں دیا. کیوں؟ فرمایا اگر ساری بات میں نہیں سمجھا دی تو در رسول کا سوال ہی کون بنے گا؟ 750 کے قریب فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. مولا 50 نمازوں میں نماز قائم کروا دے اور 700 آیتوں میں پروردگار تو نماز کا طریقہ سمجھا دے. آواز آئی کہ میں طریقہ تمہیں نماز میں اور قرآن میں نہیں سمجھاؤں گا، اس لیے کہ حکم خدا کا ہوگا، طریقہ مصطفیٰ کا. اللہ نے فخلقت الخلق کہہ کے نا بات کلوز کر دی. اب اس خلق اول کو تلاش کرنا تھا. بات وہاں آ گئی جہاں میں لانا چاہتا تھا، جہاں سے لوگ گفتگو شروع کرتے ہیں، میں اس کو آخر پہ لے کے آ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میری وہ مخلوقات میں سے خلق اول ہے. اب خلق اول کے پوچھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. یہاں سوال کیا تھا حضرت جابر نے کہ آقا اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا تھا؟ وہ جو کس شے کی بات تھی نا، بہت سارے لوگ یہ سمجھے کہ شے سے مراد حضرت جابر نے چیز پوچھی تھی. یہی دن میں آتا ہے نا کہ کس چیز کو بنایا. سائل حضرت جابر ہیں تو ایڈا لو لیول کا سوال نہیں سر پوچھ سکتے کہ چیز کیڑی بنا. وہ جابر ہیں جو حضور کے گھر کے لوٹے بھرتے تھے، خدمت کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، ہر وقت پاس رہتے تھے، دعوت کرتے تھے، کھانے پکاتے تھے. حضور ایسا تو سب حضرت جابر کا سوال تھا آقا رب نے سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ شے سے مراد چیز نہیں پوچھا، چاہت پوچھی تھی. آقا بتائیں رب کی سب سے پہلی چاہت کون ہے؟ رب کی سب سے پہلی محبت کون ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا اے جابر قبل الاشیاء کا لفظ ہے، تمام چاہتوں سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنا کے چلا. اس پہلے انسان کا نام عالم ارواح سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، لوح قلم سے پہلے، عرش و فرش سے پہلے، جنات سے پہلے اور کائنات کی ہر شے سے پہلے، تحت الثری سے فوق الثری سے پہلے وہ پہلا انسان محمد مصطفیٰ ہے. رب کی پہلی چاہت نور مصطفیٰ ہے اور رب کا پہلا جلوہ حسن مصطفیٰ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ النوری من نورہ ومن نوری خلق کل شیء. ہر حدیث شاید کیوں رک دیے ہوئے؟ خلق کل شیء. حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے نور سے میرا نور بنایا اور پھر میرے نور سے ہر چاہت کو بنایا. چاہتے تو بڑی ہے زمین پر، کہیں بابا فرید کی چاہت ہے، کہیں مختار کاکی کی چاہت،
کہیں نظام الدین اولیاء کی چاہت ہے، کہیں خواجہ اجمیر غریب نواز کی چاہت ہے. تو فرمایا یہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی میری چاہت ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ ساری چاہتیں اس چاہت مصطفیٰ کے صدقے، اس چاہت مصطفیٰ کے تو فعل ہے. اس کے رنگ میں رنگی جائے تو چاہت چاہت بنتی ہے، اس محبت کے گرد پھیرے لگائے تو چاہت چاہت بنتی ہے، اس گنبد خضرا کی ہریالی کو تکے تو چاہت چاہت بنتی ہے، وہ ریاض الجنہ کے پھیرے لگائے تو چاہت چاہت بنتی ہے، مدینے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے تو چاہت چاہت بنتی ہے. ساری کائنات جب در مصطفیٰ کے گرد چکی کے پل کی طرح گھومنا شروع کرتے ہیں تو پھر سے چاہت چاہت بنتی ہے. اس لیے فرمایا کہ شیخ الاسلام کہتے ہیں تیرے مسکن کے گرد شام و سحر راتی بھی دنے میں بن کے منگتا میں پھر رہا ہوں. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کی چاہت کے بغیر خدا کی معرفت نہیں ملتی، اللہ کا عطا پتہ کوئی نہیں، اس کا ایڈریس نہیں ملتا. اس لیے خدا کی قسم آقا بال مبارک بھی تشواتے تو صحابہ جھولیاں پھیلا کر منہ مبارک بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. انہیں پتا تھا محمد کے منہ مبارک کے احترام سے بھی خدا مل جاتا ہے. اور جتنے لوگ زمین پر بشریت کے جھگڑے کر رہے ہیں، بشر کی رٹ لگا رہے ہیں، ارے کہاں حسن یوسف سے پردہ ہٹا تو وہ دور کہتی تھی، ملکن قریب کہتی تھی. جنہوں نے حسن یوسف نہیں حسن مصطفیٰ بے نیام دیکھا تھا وہ انگلیاں نہیں کٹاتے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. پھر اس چاہت کے حصول کے لیے وہ گردنیں پیش کرتے ہیں، وہ جانے دیتے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل آتے ہیں، آنکھوں کے بل آتے ہیں. پھر کوئی عبد الرحمن جامی بنتا ہے، پیغام آتا ہے اسے وہی روکو، اگر آ گیا تو محمد کو استقبال کرنا پڑتا ہے. اور حاضرین اس چاہت کے پیچھے پھر اللہ نے ساری کائنات کو گھما دی. منزل وہ ہے، مسافر ہم ہیں، اور ہر مسافر منزل پہ جانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب کو جاؤ، بولا منزل تم ہے تو پھیرے ادھر دیکھے ہوں. فرمایا یہی تو چاہت ہے، یہی تو محبت ہے. یہی تو تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں یار نو چاہ کے کلیا نہیں چلے، محبوب کے پھیرے لگانے والوں کو بھی چاہ لیتا ہوں، محبوب کی گلیوں میں آنے والوں کو بھی چاہ لیتا ہوں. یہ میری چاہت، یہ میری محبت ہے، یہ میرا پیار. مجنو کتے کے پیر چومے، اور مجنو تابعی ہے جس نے صحابہ کا دیدار کیا. بیٹا کمزور نہیں سی مجنو کہ جدا بابا فرید ذکر کرے. بابا فرید لکھتے ہیں مجنو کتے کے پیر چوم رہا تھا. کسی نے پوچھا پاگل ہو گئے ہو؟ کبھی کسی نے کتے کے پیر بھی چومے؟ اس نے کہا پاگل تم ہو گئے، یہ عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو روز میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. کہاں مجنو لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے کے پیر چومے، ہم بلال حبشی کے لمبے قدم کیوں تلاش کریں؟ ہم اویسے کرنے کے عشق میں کیوں نہ مچلیں؟ اور ہم مصطفیٰ کے در دولت پر پلنے والی بلیوں کا تصور کر کے نبی کی چاہت میں کیوں اپنا؟ یہ سارے محبت کے پیمانے ہیں. اور پھر محبت جب اپنے منتہا کمال کو چھوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدھی رات کا وقت ہے، آزمائش اپنے عروج پر ہے،
بستر لگ گئے، لوگ سو گئے، بستر پہ چلے گئے، آدھی رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں اذان دی، آواز دی، پکارا، بلایا، اللہ نے جہاد کے لیے بلا لیا ہے۔ آدھی رات ہے، لوگ بستروں پہ، خدا کی قسم نئے نویلے شادیوں والے دلہنیں چھوڑ کے، سہاگ رات چھوڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں، اور حضرت حنظلہ کو دوڑ کے بیوی پکڑ دی، کہتی ہے آپ کی دوڑ بتا رہی ہے کہ واپس نہیں آنے والے، اور آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا، اچانک کوئی آواز آئی ہے اور آپ دوڑ پڑے، آپ کو ہوا کیا؟ آپ نے قمیض بھی نہیں پہنا، تہمت باندھا تھا، اسی سے بھاگ پڑے۔ اگر جنگ کے لیے جا رہے ہوتے، ذہن یہ ہوتا تو تلوار سرانے پڑی تھی، تلوار بھی نہیں تھی، بھاگ پڑے، ایسے آواز سنی بھاگ پڑے جس حال میں۔ مین گیٹ پہ بیوی نے پکڑ لیا، اللہ نے مجھے آپ پر، آپ کو مجھ پر حلال کیا ہے، ہمارے حقوق واجب اور فرض ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ کہا تو کہتی ہے کہاں جاتے ہیں؟ جو آواز آج میرے کانوں نے سنی ہے نا، خدا کی قسم تجھ جیسی 100 بیویاں بھی آج رب مجھ پہ حلال کر دے، اس حسن سوتے مصطفیٰ پہ قربان کر دے، اس محبوب پہ ساری قربان کر کے نکل جاؤں۔ وہ بھی آقا کی کوئی دیوانی تھی، لیکن وہ چھپی ہوئی تھی، کیونکہ عرب میں معاملات ایسے تھے، ابھی بیٹا ادھر ہے تو باپ ادھر ہے، باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، حالات بڑے عجیب تھے۔ ایسے حالات میں کہ جہاں کشمکش ہو، لوگ تھوڑا سا احتیاط سے چلتے ہیں۔ وہ خاتون ابھی محتاط تھی کہ معلوم نہیں پہلی رات ہے، شوہر کیسے ہوں گے، حضور سے عشق کرنے والے یا مخالف ہوں گے، کون ہوں گے؟ تو کہا کہ آپ کن کی آواز کی بات کر رہے ہیں؟ کہا وہ آواز جو میرے حضور کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، اس آواز سے اونچا نہیں ہونا۔ تو کہا اچھا ان کے لیے جا رہے ہو، جاؤ، میں اب نہیں روکوں گی، میں روکنا بھی نہیں چاہتی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی، آپ کا عشق پکا ہے، اگر جا ہی رہے ہو تو میں ساری زندگی آپ کے نام کی بیوہ بن کے بیٹھی رہوں گی۔ حضرت حنظلہ کا عشق تو ذکر کرتے ہو، جس نے ساری زندگی بیوہ بن کے بیٹھنا تھا، اس کے عشق کو بھی کبھی دیکھو۔ میں ساری زندگی، عرب میں رواج تھا عدت کے فوری بعد نئے نکاح ہو جاتے تھے، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی کئی شادی رواج تھا عرب میں، لیکن کہا بیوہ بن کے بیٹھی ہوگی، اور اگر اللہ نے اس آدھی رات جو مجھے آپ کی ملی، اس کے صدقے اولاد دے دی، تو میں آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو آپ کی نشانی سمجھ کے پالتی رہوں گی، اور کبھی بھی صرف نظر نہیں کروں گی۔ میری صرف ایک شرط ہے، ساری زندگی آپ کے نام کی رہوں گی، صرف ایک شرط ہے، جو تیر میرے حضور کی زلفوں کی طرف آئے وہ نبی کا منہ مبارک زخمی نہ کرے، تیرا سینہ چر جائے، آگے ہو جانا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو مار رہی ہے، اپنے سینے پہ کھا لینا، جدھر سے تیر آئے اپنے سینے پہ کھانا، دشمن جو وار کرے اپنے سینے پہ کھانا، تو تیرا انگ انگ ٹوٹ جائے، زخمی ہو جائے، نبی کے نام پر قربان ہو جانا، نبی کے نام پہ لٹ جانا، فدا ہو جانا، لوٹ کے واپس نہ آنا۔ ہمیں مصطفیٰ کی سلامتی چاہیے، نبی سلامت رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں ایسا ہی ہوا کہ دائیں سے تیر آتا، وہ سینے پہ، بائیں آگے پیچھے تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، اور وہ مسکن کے ارد گرد کیوں کہ جو پتھر حضور کی طرف آئے اپنے سینے پہ کھا لیا، جو دکھ حضور کی طرف آئے اپنا سینہ آگے کر لیا۔ میری جان حاضر ہے، محبوب کی گلیوں میں محبوب کی طرف دیوار سے لپٹ جانا،
مدینہ پاک میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب جبریل. دروازے دے نام نہیں رکھے جاتے. جبریل روز 3 پھیرے لگا. 23 سال 3 پھیرے حضور دی بارگاہ. 23 سالوں میں 24,000 بار آیا تھا. 6,666 کے قریب آئے تھے. اگر ایک آیت بھی نکالیں روز لے کے آنا، ایک آیت بھی، تو چونکہ کبھی 3 بھی آتی تھی، کبھی لفظ بھی آتے تھے، کبھی آیت بھی آتی تھی، تو شرح نکال کے اگر درمیانہ رستہ نکالیں تو ایک آیت بھی مان لیں تو 6,666 مرتبہ تو جبریل آتے تھے قرآن لے کر، وحی لے کر. باقی 17,000 مرتبہ کیا لینے آئے تھے. میرے شیخ الاسلام وقت کے مجدد، 1,000 کتابوں کے مصنف، جن نے امت کی درست رہنمائی کی، تجدید دین احیاء امت کا کام کیا. لوگ جھگڑتے رہے، لڑتے رہے، مرد کلندر اپنا کام کرتا رہا. وہ فتوے کی جھاڑیوں میں نہیں الجھے، وہ رستے کی جھاڑیوں میں نہیں الجھے، وہ اپنا دامن کانٹوں سے بچا کے چلتے رہے. 1,000 کتب، 1000 بولے تو منہ کھل جاتا ہے. اور جس کے سینے میں 1000 آ جائیں اس کا سینہ نہیں کھل جاتا. ابھی جو کتاب حدیث پر لکھی ہے 40,000 صفوں کی ایک کتاب. کہ نہیں بولو، 40,000 صفوں کی ایک کتاب. اب 12,000 کی تو کئی کتابیں ہیں صفوں کی. سیرت رسول ہے، قرآن انسائکلوپیڈیا ہے، معلوم نہیں کیا کیا ہے. اور مت مار دی ہے ان بدبختوں کی کہ جو کہتے تھے کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ ہے. شیخ الاسلام نے 1400 سال کی تاریخ کا دھونا دھو دیا. القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید کو لعنتی کہنا، اسے کافر کہنا، قرآن و حدیث سے وقت کے مجدد نے ثابت کر دیا. غیر مقلدین کی مت مار کے رکھ دی. میلاد النبی پر 850 کی کتاب لکھ دی. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بات ہے کہ تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا. جدھر سے تیر آئے اپنے سینے میں، اپنے سینے میں، اپنے سینے میں کر، اپنی جان پیش کر. رات ہوئی، صحابہ نے اجساد مبارک جسم اکٹھے کیے. عرض کیا میرے سرکار حضرت حنظلہ کا وجود نہیں مل رہا. ہم نے آنکھوں کے سامنے آپ کے ارد گرد شہید ہوتے دیکھا. حضور نے فرمایا زمین پہ ہو تو تمہیں نظر آئے. جن کا جسد خاکی زمین پہ نہیں رہتا ان کے روحانی مقام کا کیا ہے. وہ کہا اللہ نے آج ملائکہ کو حکم دیا ہے، فرشتیاں کا کام نہیں مردے نوانا ہے. میں ایک ویسے جملہ بولیا، تسی مسجد امام صاحب نواندے ہو، تسی نواؤ اصل دے اولاد تے فرض ہے کہ اولاد کرے. جڑے ساری زندگی تہاڈا پیشاب تو نفرت نہیں کرتے رہے، اج بزرگاں دے پیشاب تو بھی نفرت نہ کر. تو ہم نے تو سیپی رکھے ہوئے ہیں نا، رسمی لوگ کہ یہ نہلائیں گے، لیکن قربان جائیں فرشتے اگر کوئی نہانے چلا جائے تو فرشتے اس کی سنگت چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ کوئی آیت نہ پڑھو. اب ننگے ہو گئے تو آپ کے دائیں کندھوں سے وہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کو تنہا چھوڑتے ہیں. ہر کوئی غسل کرے فرشتے چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں آج میرے محبوب کا ایک غلام آیا ہے، تم نے جو کبھی نہیں کیا نا وہ آج کرنا ہے. ان کے وجود کو غسل دینا ہے. تاکہ ملائکہ کو پتا چلے کہ اس کو فسادی کہتے تھے، اس انسان کو خون ریزی کہتے تھے کرنے والا. غسل دو، فرشتوں کا کام نہیں ہے غسل دینا.
وہ تو کوئی غسل کرنے جائے تو فرشتے تشریف لے جاتے ہیں. کا غسیل الملائکہ کرنا ہے اس کو. کائنات والوں کو بتانا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے جو نبی کے نام پہ فدا ہو جائے. اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی شہید ہوئے. حضور نے پوچھا وہ کہاں ہے میرا غلام؟ عرض کیا کہ آقا وہاں. حضور چل کے تشریف لے گئے. جاتے ہی حضور جلدی سے واپس آ گئے. صحابہ نے عرض کیا آقا آپ اس شہید کو دیکھے بغیر کھڑے ہو کے جلدی سے واپس آ گئے. حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ اللہ نے جنت کی 2 حوریں بیویاں بنا کے اس کی یہی بھیج دی تھی, اس کی دیکھ بھال کے لیے کھڑی تھی, تو میں پھر اس لیے حیان چلا. ارے قربان جائے حضور کے عاشقوں کا کیا مقام ہے, کیا حیثیت ہے, کیا پروٹوکول ہے. عشق کرنا سیکھو, اس چاہت کو چاہو جسے خدا نے چاہا. اور اگر کوئی پوچھے جھنڈیاں لگانا, چراغاں کرنا, چونے بکھیرنا یہ کیا ہے, انہیں کہو یہ پاگل پن ہے. پاگل پن نہ کرو تو نبی سے عشق ہوتا ہے. یہ لاڈ کے فیصلے ہیں. کس کے بولو؟ لاڈ کے. حضرت صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ خوبصورت مکھڑا ہے. تسی کدے جرت کر سکتے ہو کہ انہوں نے ریش مبارک میں ہاتھ پا لئی؟ بولو. ٹوپی لا لئیے بڑے مجمج نہیں. شادی ہوئی بچے بھی ہے, بچہ داڑھی پوٹتا نہیں کدے پھڑ کے کرتا ہے. ٹوپی بھی لا لینا کدے کدے مارے ہوئے تھے. ایتھے کر سکتے کوئی؟ ایتھے لاڈ نہیں. جتے لاڈ ہوئے اوتھے داڑیاں پٹوا لی دیاں نے, تے جے درے مصطفیٰ تے جا کے داڑھی نال جھاڑو دے رہی تے کڑے قیامت ہو جانا. گل تے عشق دی, گل تے محبت اور چاہت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حسنین کریمین کو چوم رہے تھے. وہ کہتے چومنا کدھر لے کے حضور چومتے تھے حسنین کے, چوم رہے تھے. ایک شخص آ گیا, حضور میں نے تو بچوں کو کبھی نہیں چوما. اپنے انہوں نے بڑی نا گل کی کہ میں نے تو بچوں کو کبھی نہیں چوما. حضور نے فرمایا کیا تو انسان ہے؟ مسلمان نہیں. فرمایا کیا تو انسان ہے؟ انسان میں انس ہے, انسان میں شیء ہے, انسان میں چاہت ہے, اور جس میں چاہت نہ ہو اسے انسان کہلانے کا بھی بولو حق نہیں ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ساری زندگی اس انسانیت کا درس دیا. جھگڑایا نہیں, پھاڑا نہیں, چاہت دی ہے, الفت دی ہے, قریب کیا ہے, محبت دی ہے, اپنوں کو بیگانوں. اگر حضور کافروں کو پاس نہ بیٹھنے دیتے تو انہیں کلمہ کون پڑھتا؟ اگر حضور کافروں کو پناہ نہ دیتے انہیں کلمہ کون پڑھتا؟ نفرتیں ختم کرو, محبتیں پیدا کرو, چاہت اور الفت کے پیغام لے کے بڑھو. اور جب جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے, ان کی وہ خلق ہو گئے, تو حضور نے ایک دن پوچھ لیا جبریل کب عمر تک, یا جبریل بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے. حضور نے پوچھا تیری عمر ہے کتنی ہے. انہوں کدے کدے تسی اس انداز کہندے ہو کہ تیری عمر نالوں میرا تجربہ بہت ہے. کہندے ہو نا. حضور نے کہا کہ تیری عمر ہے کہ نہیں ہے. جنی تہاڈی عمر ہے جبریل وہ تساں انہاں چاہیا ہوئے گا تو جدوں تسی آئے ہی کوئی نہیں سو. میں تو تب بھی کسی کی چاہت تھا. کم عمر تک یا جبریل عمر کتنی ہے؟ عرض کیا آقا عمر کا اندازہ یوں ہے کہ 70,000 سال بعد افق کے عرش پر ایک نوری ستارہ چمکتا تھا, نمودار ہوتا تھا. میں نے اسے 72,000 مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. 70,000 بعد ایک بار آتا, پھر اجل 70,000 سال کہیں اور, پھر سامنے, پھر 70,000 سال اجل, پھر 70,000 سال بعد ایک بار. ہر 70,000 نو 72,000 نو طرف دے لو. اور یہ تو جبریل اپنی عمر بتا رہے ہیں کہ جب سے میں نے دیکھا.
یہ کہاں کہیں لکھا ہے کہ وہ نوری ستارے ہی تب سے؟ تو حضور نے فرمایا انا ذالک الکوکب، وہ مجھ محمد کا نوری ستارہ تھا۔ میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان ہوتی ہے، میں حدیث دینا مقصود نہیں، حدیث تو آپ نے پڑھی سنی ہے، اس میں سے خاص بات تھی جو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ جو شیخ الاسلام نے فرمایا نا کہ 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ جبرائیل در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے، تو وہ معنی یہ تھا کہ یہ تقسیم کرے تو 3 بار روزانہ آنا بنتا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اصل میں جبریل رہتے حضور کی ہی خدمت میں تھے، صرف وہی لینے وہاں جاتا، اور ان کے عشق کا انداز کیا تھا کہ کتنے ہزار سال کے بعد طلوع ہوتا ستارہ، 70,000 سال بعد ایک بار ایک لمحے کے لیے آتا، پھر وجب ہو جاتا۔ میں نے 72,000 مرتبہ تسلسل سے بیٹھا، یہ نہیں عرض کیا آقا 1-2 سال مس ہو گیا اور 1-2 سال وہ 80 سال بعد آیا، 80,000 سال نہیں، تسلسل سے 72,000 مرتبہ میں نے ہر 70,000 بار ایک بار نظر آنے والے نوری ستارے کو، اور یہ نہیں عرض کیا کہ آقا 1-2 بار مجھ سے مس ہو گیا، نہیں۔ اس سے جبریل کا عشق نبی سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سے اس وقت بن دیکھے بھی اور بغیر پہچانے بھی کتنا عشق کرتے تھے کہ ٹکٹکی باندھ کے ادھر ہی تکتے رہتے تھے کب طلوع ہوگا اور کہیں میرے دیکھنے سے رہ نہ جائے، نظریں جما کے رکھتے تھے اس محبوب کے حسن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حاضرین، میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ بر وقت آپ صبح کی نماز بھی ادا کر سکیں، اور میں نے بھی سفر واپسی کا کرنا، رستے بلاک ہے اور معلوم نہیں کن کن تلخ رستوں سے پھر جانا ہے۔ اور بڑی خاص بات جو آخر پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اب ایک تو وہ تھے کہ جو غسیل الملائکہ ہو گئے، انہوں نے تو بیوی چھوڑی، گھر چھوڑا، اور باقی صحابہ کا عالم کیا تھا؟ حضور نے ایک بار فرمایا جہاد کے لیے نکلنا، سارے صحابہ مدینہ پاک کے جمع ہو گئے، حضور لے کے چل پڑے، اور جب رستے میں پہنچے نا، رستے میں پڑاؤ ہوا تو میرے حضور نے پوچھا میرے غلاموں تمہارے پھل پکے ہوئے تھے کھجوروں کے، ان کا کیا کیا ہے؟ جب چلے تب نہیں پوچھا، رستے میں جا کے پوچھا۔ اور ایک صحابی نے بھی نہیں عرض کیا حضور پھل پکے ہیں، سارا سال انہی کی خرید و فروخت پر گزارا ہے اور یہی ہماری فصل ہے، اور بچوں نے پیچھے کیا کرنا ہے، ہم بھی چلے گئے۔ تو آقا ایک دن دے دے اجازت، ہم پھل اتار لیں، سنبھال لیں۔ نہیں، ایک نے بھی ریکویسٹ نہیں کی۔ رستے میں جا کے آقا نے پوچھا، عرض کہ حضور پھل جھڑتے ہیں جھڑ جائیں، ہمیں پھلوں کی کیا پرواہ ہے، ہم تو جانے ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کی خاطر۔ اور پھر 8 سال تک صحابہ حالت جنگ میں رہے۔ بولیے کتنے؟ حالت جنگ میں، اور کام ہی کوئی نہیں، حالت جنگ میں کوئی کاروبار نہیں۔ انقلاب ہمیں نہیں ہوتا، مکہ فتح ہمیں نہیں ہوتا کہ دیہڑیاں بھی چلتی رہیں، انقلاب بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات سو کے اٹھیں، صبح ہر شے بدل جائے، تبدیلی آ جائے، حالات بن جائے، ہر طرف انقلاب بپا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 3 خوشخبریاں دی تھی کہ اے موسیٰ آپ کو فتح لکھ دی، مقدر میں لکھ دی، فرعون غرق میں نے کر دیا، تیسرا آپ کی قوم کو تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، صرف نکلنا ہے قوم نے۔ 3 گارنٹیاں دے دی رب نے، پیغمبر نے جا کے سنا دی، قوم پھر بھی نہیں نکلی، قوم اللہ کا پیغام آیا، وہ لکھ دیا جو ہونا ہے لکھ دیا، لیکن اب انقلاب میں نے 40 سال تک مؤخر کر دیا ہے، پینڈنگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر لیڈر کلیم جیسا نبی بھی ہو، جب تک قوم نہ اٹھے انقلاب آیا نہیں کرتا۔ اسی صرف لیڈر والی دیکھ رہے ہیں نا، سارا لیڈر سچا ہے تو کلیم نال سچا کون سے؟ اس لیے قوم کو اٹھنا پڑے گا، قوم کو نکلنا پڑے گا۔ صحابہ نکلے اور ایسا نکلے کہ
کہ 8 سال مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، بیوی بچے چھوڑے، خاندان چھوڑے، پھر مواخات ہوئی مدینہ پاک میں، گھر ایک دوسرے کو ملے، بیویاں ملی، نئی شادیاں ہوئی، نئے سلسلے بنے، اور 86-87 جنگیں صحابہ نے 8 سالوں میں لڑی۔ ہم 65 اور 71 کی 2 لڑکے، تیسری کا نام نہیں لیتے، قربان جائیں ان کی جرأت پر جنہوں نے 86 جنگیں 8 سالوں میں لڑی۔ اس کو تقسیم کریں تو ہر 20 دن کے بعد ایک جنگ بنتی ہے، اور وہ جو 20 دن بچتے تھے وہ تو سفر تبوک پہ گزر جاتے، وہ تو بدر کے سفر پہ، حنین کے سفر پہ گزر جاتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ 8 سال کوئی اور کام نہیں کیا، حالت جنگ میں رہے۔ جب 8 سال مکمل ہو گئے تو میرے آقا نے فرمایا ایک دن صحابہ صدقہ دیا کرو۔ صحابہ رو پڑے، عرض کیا حضور میرے سرکار کاروبار چھوٹ گئے، دکانیں کر کے نہیں دیکھی، 1 دن کھاتے ہیں 3 دن ملتا نہیں، اور پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے جنگیں لڑ رہے ہیں، آپ فرما رہے صدقہ کرو، پیسے ہیں کوئی نہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا صرف مال سے ہی صدقہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکراہٹ آ نہیں سکتی جب تک اندر اس کی چاہت پیدا نہ، توجہ ہے نا، مسکراہٹ بولو آ نہیں سکتی جب تک اندر چاہت پیدا نہ ہو۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے عاشق میلاد کے مہینے میں اس لیے چہک رہے ہیں، مہک رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آنکھوں میں چمک ہے، پیشانی شاداب ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، کہ 11 مہینے اگر عام دنوں میں مسکراہٹیں بانٹنا صدقہ ہے، یہ مہینہ تو مسکراہٹوں کا موسم ہے۔ موسم میں نہ مسکرائے تو کب؟ ربیع الاول پہلی بار، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جنہوں یہ جملہ سمجھ آیا ہے، آقا دی حدیث دا حضور دی آمد دی خوشی ذرا ایک باری مسکرا کے بخائے۔ تاڑے کو سبحان اللہ اچھی نہیں منگی، تاڑے کو ہاتھ کھڑے نہیں کروائے، نہ سی کرانے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شے منگی حضور دی آمد دی خوشی ایک باری پھر مسکرا۔ میں دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کے شیخ الاسلام وقت کے مجدد کے ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھ کے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ مسکرائے ہیں نا، یہی مصطفیٰ کا میلاد، یہی حضور کا میلاد، ہنستے کھیلتے، اور ہنسی آ نہیں سکتی جب تک جس کی خوشی کر رہے ہیں اس کی چاہت پیدا نہ ہو۔ چاہت کے بغیر مسکراہٹ نہیں آتی۔ تو اگر پتر پیدا ہوئے تو چاچا یا ماما منہ بنا کے پھرے، مثلا دیوڑی پا کے، تو انہوں چنگا لگے گا؟ ہمیں کٹا رشتہ بھی ہو گئے، بولو چنگا لگے گا؟ رب کہتا ہے مہینہ ربیع الاول دا ہوئے تے کوئی متھے تے دیوڑی پا کے پھرے، وہ منو چنگا نہیں لگتا، منو وہ چنگا لگتا ہے جڑا یار دے آن تے کھل کے مسکرانا۔ اور یہ قرآن حکم ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب فضل و رحمت بن کے آ جائیں تو اس نبی کی آمد پر فلیفرحوا کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، خوب مسکرایا کر، خوشیاں مناؤ، خوشی ہو نہیں سکتی مسکراہٹ کے بغیر۔ ایک بندہ قاری اعجاز صاحب نو لکھ روپیہ دے دے مسجد واسطے، تے کوئی پوچھے یار دسیا بھی نہیں لکھ دے دیتے، تو پیڑا جا منہ بنا گیا کہ کی کردا، قاری صاحب گھر ہی آ گئے سن، مینوں دینا پی گیا۔ ایک بندہ جن 1 روپیہ نہیں دیتا، مسجد دا ٹائل پتھر سیلنگ خوبصورت گھر اللہ دا ویکھ کے تے مسکراندا ہے، خوش ہوندا ہے، یا اللہ شکر ہے تیرا گھر بڑا پیارا پہ لگ رہا ہے۔ دسو وہ لاکھ کھڑا قبول سو کے خالی مسکرانا؟ اللہ فرماتا ہے هو خیر مما یجمعون، مصطفیٰ کی آمد پر یہ مسکرانا تمہارے ہر شے کے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ جمع 2 چیزیں ہوتی ہیں، دنیا کے لیے مال، آخرت کے لیے اعمال۔ فرمایا اس مال اور اعمال میں دیکھا جائے گا
یار کے آنے پہ خوش ہے یا نہیں؟ اگر خوشی شامل ہے تو مال بھی قبول، اعمال بھی قبول۔ اگر مصطفیٰ کی آمد پر خوش نہیں ہوا، مال بھی مردود، اعمال بھی مردود۔ اس لیے حضور کی آمد کی خوشی میں خوش رہنا اور خوشیاں بانٹنا۔ آج آپ کو لنگر بانٹا جائے گا، پکی گل ہے، آج آپ کو لنگر بانٹا جائے گا تو آپ لنگر ایک دن بانٹ لیں گے، 2 دن، 10 دن، 20 دن۔ مسکراہٹیں تو روز بانٹ سکتے ہو، نیت کر کے جدوں کہ اے میں میلاد حضور دی آمد دی خوشی جی مسکرا رہے ہیں، خدا دی قسم اسے لمحے میلاد ہو گیا، وہ میلاد قبول ہو۔ میرے شیخ الاسلام سے کسی نے پوچھا آپ نے 1000 کتاب لکھی، اتنا کام پوری دنیا میں کیا، تو آپ معاوضہ اور مزدوری نہیں لیتے، نہ تقریر کا پیسہ نہ تحریر کا، تو آپ نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا کس نے کہا کہ میں مزدوری چھوڑوں گا؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں مزدوری نہیں لوں گا، مزدوری تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کا کعبہ بنا کے دے دی، میں مزدوری نہیں چھوڑوں گا۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ان منگتوں سے کیا مانگو؟ میری ایک ہی مزدوری ہے ساری زندگی کی، کبھی حضور مسکرا کے کہہ دے تیرا قبول ہوگا، نبی کی مسکراہٹ میرا سرمایہ، جو کام کرو آقا کی خوشی کے لیے، حضور کی مسکراہٹ کے لیے۔ اور یہ جو آقا کے میلاد کی خوشی میں آپ مسکرائے نا، خوش ہوئے، بولی ہوئے نا خوش، ایک باری پھر مسکرا۔ میرے تو ایک بڑا جملہ دے رہا اتنا تسی خوش ہوئے ہو، مسکرائے ہو حضور کی آمد کی خوشی جی، کہ دیکھو پیسے لگے کوئی مول لگا ہے؟ آؤ نبی کی آمد کی خوشی میں مسکرائیں، مول لگتا کوئی نہیں، مول پڑتا بڑا، اور مول پڑتا یہ ہے کہ آقا دیکھ رہے ہیں کون خوش ہو رہا ہے، کون مسکرا رہا ہے، آقا دیکھ رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات فرما رہے ہوں کہ ابو بکر دیکھو میری خوشی میں مسکرا رہا ہے، میری آمد پر خوش ہیں، عمر دیکھو۔ اور اگر آقا کے لبوں پہ آج مسکراہٹ آ گئی تو مسکرانے کا مول پڑ جائے گا، بولیے مسکرانے کا مول پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کی آمد کے صدقے، حضور کے میلاد کے صدقے، آقا کی چاہت کے صدقے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس نبی کی چاہت عطا فرمائے جس چاہت کے آگے خدا کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، اور جب غلام کو کہیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، مسکراندے آؤ گے یا تیڑی آ گیا؟ ایک بار سوچو جدو حضور نے بلا دے کے جا جی آؤ گے، آؤ پھر وہ انداز ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم پریکٹیکلی تھوڑا سا میلاد پڑھ لیں۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، ساؤنڈ والا ساؤنڈ نہیں کی، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ جس کے لبوں پہ خوشی آ گئی ہے وہ مل کے پڑھے، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، پڑھیے پڑھیے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ گیا، وجد میں سارا زمانہ، اور شاید وجد ہی سمجھ نہیں آئی۔ میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کعبہ کے شہر میں تھے اور سر سجدے میں رکھا، مولا میرا بیٹا عبداللہ دنیا تو تر گیا، انہوں دا کوئی بیٹا عطا فرما دے۔ ابھی دعا کی، سر اٹھایا تو کعبہ حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا۔ پوچھا کعبے لوگ تجھے کعبہ سمجھ کے جھکتے ہیں، تو ادھر کیوں جھکا پھرتا ہے؟
آواز آئی اے عبد المطلب بتاؤ جب کعبے کا بھی کعبہ آ جائے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کعبہ جھکا اس لیے کہ کعبہ نبی کی آمد پر وجد میں آ گیا، اس لیے جھوم کے پڑھو وجد میں سارا زمانہ، ذرا جھوم کے پڑھو وجد میں سارا زمانہ آ گیا عید نبی کا زمانہ، آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، مکے کی عورتیں امیر زادیاں حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں، ہم شام اور یمن تک پیسے لے کے ہاتھ میں پھر آئیاں، ہمیں وہ خوشبو نہیں ملی جو آپ کی بہو بیٹی لگا رہی ہے، ذرا پتہ کریں متوسل گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، یہ آپ کہاں سے لائی ہو، کہاں سے؟ تو حضرت عبد المطلب تھوڑا غصے کے انداز سے گئے کہ پہلی بار کسی نے انگلی اٹھائی ہے میری بہو بیٹی پر، کہا بیٹی شہزادی میں بھی کئی دنوں سے دیکھتا ہوں جس کمرے سے نکلتی ہو بینی بینی خوشبو چھوڑتی ہو، یہ کہاں سے لی، پہلے کبھی نہیں سونگی، تو معلوم ہے آپ نے کیا کہا، بابا جان وہ عورتیں بھی سچ کہتی ہیں، آپ بھی سچ کہتے ہیں، میں بھی سچ کہوں گی، اور وہ سچ یہ ہے کہ یہ نہ مال سے ملتی ہے نہ کسی شاپنگ مال سے ملتی ہے، یہ جس کو ملتی ہے مقدر سے ملتی ہے، میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، جس دن سے شب جمعہ مصطفیٰ میرے بدن میں آئے ہیں یہ محمد کے نور کی خوشبو ہے جو چھن چھن کے بدن سے باہر آتی ہے، ارے ہم نے آمد مصطفیٰ کا نعرہ بعد میں لگایا، اس خوشبو نے آمد کی خبر پہلے دی، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا، ہر کلی کو مسکرانا، ذرا قدر ہی خوش ہویا جو بھی مسکرائے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، آج چمکا تو دیوار کو، آج چمکا تو دیوار کو، عاشقوں کا دل سہانا آ گیا، عاشقوں کو دل منانا آ گیا، پڑھیے وجد میں سارا زمانہ آ گیا، تقریر ختم ہو چکی ہے، میں حضور کی خدمت میں اپنی چاہت پیش کر رہا ہوں، پڑھیے وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا، اور آخری شعر، پرچم دین محمد ہو بلند، پرچم دین محمد ہو بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، ظلم کو گردن جھکانا آ گیا،
بعد کی دنیا میں نبض نجابت کی دھڑکنیں دب توڑ رہی تھی. اخلاقی محاسن جمود و بیتل کی قبروں میں دفن ہو چکے تھے. صفائے ہستی کی فضائے مسیح پر چکا چوک بجلیاں گونج رہی تھی. جہالت تعصب کی گھنگور کٹائیں تہذیب پر محیط تھی. غور و تدبر کی بساط پر اوہام کا تسلط تھا. مادہ پرستی کے باعث مزاج خرد و شعور میں کئی تغیر و تبدل انما ہو چکے تھے. حتیٰ کہ عقیدہ توحید تک کا کوئی تصور موجود نہ تھا. لوگ کعبے کے گرد ننگے طواف کر رہے تھے. ماؤں کو منڈیوں میں بیچ رہے تھے. بیٹیوں کو زندہ ترکان کر رہے تھے. اللہ نے کہا پیارے ظلم انتہا پہ چلا گیا. میں چاہتا ہوں خلق بھی انتہا پہ آئے, کردار بھی انتہا پہ آئے, انقلاب بھی انتہا پہ آئے, نبی کا نظام بھی انتہا پہ آئے. جو کام کوئی نہیں کر سکا وہ آمینہ کا ذال کرنے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد کوئی ماؤں کو منڈیوں میں نہ بیچے. مائیں تمہاری ہیں, ان کے قدموں کے نیچے جنت میں بچھانے آیا. کوئی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرے. بیٹیاں تمہاری ہیں, انہیں دوری رحمت میں مصطفیٰ بنانے آیا. پھر کیوں نہ کہے کفر کو گردن جھکانا آ گیا, چمے دین محمد ہو بلند, کفر کو گردن جھکانا آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. اب پورا نواں لوگ ہو گئے. آقا کی آمد کی خوشی ہے, گن گائیں, بچوں کو نعتیں سکھائیں. ہر شے کا موسم ہوتا ہے. اور آج کی میری گفتگو کا محضر اور پیغام ایک جملے میں, اور وہ یہ ہے کہ دوستو حضور کی آمد کی خوشی. آپ اگر چاہتے ہیں نا ہماری نسلیں نیک ہو جائیں, پریشان ہو نا اولاد دے نیک, دنیا کا کوئی حافظ قرآن گارنٹی حفظ کروا کے نہیں دے سکتا تیرے پتر نے حفظ کر لیا ہے نہیں. کوئی قاری قرات سکھا کے گارنٹی نہیں دے سکتا نیک ہو جائے. کوئی امام مسجد گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تیرا پتر نمازی بن گیا تو نیک بھی ہو جائے. یہ گارنٹی حضور نے دی ہے. آقا وہ اتھارٹی لیٹر کیا ہے؟ ہم پریشان ہیں ہماری اولادیں نیک ہو جائیں. حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم, ان اولادوں کو میرا ادب اور میری محبت سکھایا کرو, بتایا کرو نہیں. کیا کیا کرو بولو. اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ربیع الاول سے بڑا کوئی مہینہ نہیں ہے نبی کا ادب اور نبی کا عشق سکھانے کا اور نبی کی محبت سکھانے کا. کیونکہ پریکٹیکلی جب بوڑھا باپ جھنڈا لے کے چھت پہ چڑھے گا نا بیٹے کے سامنے روز, اور اس کے مرنے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ پتر جھنڈا لے کے نہ چڑھے. یہ ہے محبت سکھانا. باپ چونا بکھیرے نبی کی آمد کی خوشی, جھنڈیاں لگائے, ہو نہیں سکتا تیرا بیٹا نہ لگائے. تو پریکٹیکلی اپنے عمل سے ان کو جلوس میں شرکت کر کے محافل میلاد میں لا کے انہیں پریکٹیکلی الفت آقا کی محبت سکھاؤ. حضور فرماتے ہیں میری محبت و ادب سے اولادیں نیک. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر, نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا, اور غلام نے کیسے آنا ہے؟ مسکراتے ہوئے. وما علینا.